قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین. جی اس کو ذرا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ دین تو آسان ہے، ہمیں ٹف لگتا ہے تھوڑا سا، تو اس کے اوپر تھوڑا نظر کرامی کرے کہ دین آیا کہ آسان ہے، مشکل ہے، ٹھیک ہے، یا ہمیں دکھایا جا رہا ہے مشکل طریقہ کار. اصل میں اس کو سمجھا ہی غلط گیا. آیت کا سینیریو، پس منظر، تھیم، تفسیر، معنی، مفہوم، میننگز جب غلط انداز سے سمجھی جائے گی نا تو پھر ہدی للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور اسی سے لوگ گمراہ بھی ہوتا ہے. یہی قرآن بتاتا ہے. تو آیت کے مفہوم کو ہی جب غلط سمجھا تو پھر اس طرح سے وہم، وسوسے اور کنفیوژنس تو کریٹ ہوں گی کہ یار یہ مشکل کر دیا مولویوں نے دین، یہ دیندار لوگ بڑا مشکل کر کے بیان کرتے ہیں. دین میں بڑی آسانی ہے، سختی تھوڑی ہے، یہ تو اللہ بھی فرماتا ہے. اب بہت اچھے سے اس کو سمجھے گا اور بہت ایزی ہے سمجھنا. لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. اس آیت کا ایکچول مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی کو فورسفلی دین میں داخل نہیں کریں گے. کسی کو مسلمان کرنے کے لیے آپ جبر نہیں کر سکتے. اب جب کوئی کلمہ اسلام پڑھ کے دین میں داخل ہو گیا، جیسے ہی وہ دین میں داخل ہوا نا، اب جتنے قرآن کے، احادیث کے، نبی کے فرمان کے، شریعت کے احکام اور ساری چیزیں اس پہ لاگو ہوں گی. نماز پڑھو، مسلمان ہے نا، مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہی اس نے سر تسلیم خم کر دیا، تسلیم کر لیا، ایمان لے آیا ہے. صحیح ہے. مسلمان ہے ہی وہ جب سرنڈر کر دے کہ سب کچھ فنا ہے اس کا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے زندگی کا طریقہ سکھاتا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجئے اِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ، اور میری لائف، میری زندگی، میری حیات، وَمَمَاتِي، اور میری موت، میرے اس دنیا سے جانا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب میرے رب کے لیے. حقیقت ایسا ہی ہے. صحیح ہے. بالکل ایسا تو اصل بات یہ ہے کہ بھائی اسلام میں داخل کرنے کے سلسلے میں تو جبر نہیں ہے، لیکن جب آپ دائرہ اسلام میں آ جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، تو وہ سارے احکامات آپ پہ ماننا لازم ہوں گے. اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، ورنہ تو پھر دین کا شرازہ ہی بکھر جائے گا، بندہ کوئی دین پہ عمل نہیں کرے گا. دین پہ سختی نہیں ہے بھائی روزہ نہیں رکھو، سمپل از دیٹ. کیوں یار روزہ نہیں رکھا جاتا؟ بس صحیح ہے، زبردستی تھوڑی ہے کوئی دین میں، کوئی سختی تھوڑی ہے، یہی کہ اپنے اوپر جبر کرو. یہ سمجھ رہے دین کے ہر حکم کی دھجیاں بکھر جائیں گی، پھر کس طرح آپ دین پہ عمل کر پائیں گے؟ جبر کرنا پڑے گا اپنے نفس پہ. ارے شیخ صاحب یہ تو آپ کی بات جو ہے بہتر میں سمجھ گیا، جی ٹھیک ہے، لیکن بندہ دین میں داخل ہو گیا ہے جی تو اب تو اس کے اوپر جبر ہو گیا، احکامات وغیرہ ساری چیزیں جو ہے عمل کرنے میں اب تو آ گیا. اب تو مشکل ہو گئی نا اس کو. اب بندہ کاروبار، بیوی، بچے اور یہ ساری چیزیں دیکھے کہ دینداری والی چیزیں دیکھے، اپنا وقت ٹائم وقف کرے دین کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، یا وہ کاروبار دیکھے. اب اس کو کس طرح سے، یہ تو پھر مزید ٹف نہیں ہو گیا؟ جی 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 اللہ اکبر، بڑا ٹف ہو گیا. اب میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا نا، آپ خود سبحان اللہ بولیں گے. دین اسلام جو ہے نا وہ بہت براڈ پرسپیکٹیو میں بات کرتا ہے. کسی خاص گلی، کسی خاص کوچے، کسی خاص طبقے، خاص قومیت کے لیے نہیں ہے. صحیح، پورے عالم کے لیے دین اسلام ہے. خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، تا قیامت تک کے لیے. سمجھے گا میری بات. تو دین اسلام کے احکام میں ایک تو وسعت بہت ہے. اصل میں جو یہ اعتراض، یہ سوال یا اشکال وارد ہوا نا، جو آپ کے ذہن میں سوال آیا اور لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے اس طرح، میں نارمل میں بات نہیں، آپ ترجمانی کر رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ دین کو انہوں نے سمجھا کیا؟ سمجھ رہے آپ؟ جو دین مشکل سی چیز، جو دین انہوں نے سمجھا ہے نا، اس دین پہ ان کے لیے عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ آج شادی بھی کرنی ہے، بزنس بھی کرنا ہے، جاب بھی کرنی ہے، دنیا داری بھی دیکھنی ہے، اور ساتھ تو ختم ہو جاتا ہے. تو دین پہ عمل کب کریں گے؟ صحیح. تو دین پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دین پہ عمل کرنے کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ مصلی لینا ہے، تسبیح لینی ہے، ایک کونے سے لگنا ہے اور بس مسجد کے ہو جانا ہے. ہاں نا، صحیح ہے نا کہ اب دین کے اوپر تو اگر آپ کو بہت اچھا دیندار، مطلب میں ایسا بولوں کہ اگر آپ کو کنفرم جنتی ہونا ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ میکسیمم سائڈ یہی کوشش کرو گے کہ اگر آخرت کا سوچو، آپ جنتی ہونے کا سوچو، تو میکسیمم سائڈ یہی کوشش کرو گے میں اللہ اللہ کروں، ٹھیک ہے، اور دین کے راستے پہ ایسے چلوں کہ میرے سے گناہ نہ ہو، ٹھیک ہے. تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے نا کہ اب مصلی چادر لے کے مسجد میں کونے پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے رہتے، نہ باہر نکلیں گے، نہ کچھ پریشانی آئے گی، لیکن بیوی پھر بولے گی، بچے پھر بولیں گے. جی
ہرگز دین پہ عمل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح مصلی لے کر ایک کنارے کو پکڑ کے صرف مسجد کو ہو جائے. سمجھیے گا، بہت اہم بات کر رہا ہوں میں، آپ کا سوال کلیئر ہو جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام ساتھ کھڑے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے وہ بھی. ایک نوجوان جا رہا تھا، حدیث پاک سنا رہا ہوں میں، بڑا خوبصورت اور جسم اچھا اس کا، طاقتور. وہ نوجوان جا رہا تھا تو صحابہ کرام نے نا اس کی جوانی کو دیکھ کر ایک جملہ بولا. اس جملے پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ہمارے جو یہ سوال ہے نا وہ کلیئر ہو گیا. صحابہ کرام نے دیکھا اور اس نوجوان کی جوانی کو دیکھ کے صحابہ کرام نے عرض کی، کاش جس طرح یہ کمانے جا رہا ہے، کاش اس طرح اللہ کی راہ میں جاتا. صحیح، بیوی بچوں کے لیے جا رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ سنو، اگر وہ اپنے بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے رزق حلال کمانے جا رہا ہے نا تو وہ اللہ کی راہ میں. ماشاءاللہ. اور اگر اپنے وہ والدین کے لیے کمانے جا رہا ہے نا تو بھی وہ اللہ کی راہ میں. اور اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اس سے بھی بچے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں. اور اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ تفاخر کرے، تکبر کرے، کما کے دوسروں کو نیچا دکھائے، تو پھر وہ شیطان کی راہ میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نیت ہے چیز ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، بہت بڑا ٹائٹل ہے. اور فرمایا جو میرا امتی اپنے ہاتھوں سے ایفرٹ کر کے رزق حلال کمائے نا وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. بیوی کو آپ جو لقمہ کھلاتے ہیں اپنی کمائی سے، اپنی ایفرٹ سے، اپنی سیلری سے لا کر، فرمایا ہر لقمے کے بدلے نا صدقے کا ثواب ہے. حالانکہ وہ تو آپ فرض پورا کر رہے ہیں لیکن صدقے کا ثواب ہے. آپ امیجن کریں. تو میں جو عرض کر رہا ہوں نا، براڈ پرسپیکٹیو دین اسلام چاہتا ہے وہ یہ ہے، آپ کا سونا دین کے مطابق ہو، آپ کا جاگنا دین کے مطابق ہو، آپ جاب دین کے مطابق کریں، کاروبار، بزنس، شادی بیاہ جو کر رہے ہیں. آپ 24 گھنٹے کے معاملات کو دیکھیں، آپ دین پہ ہی چل رہے ہیں. صبح سے اٹھنے سے لے کے سونے تک اور سو کے واپس اٹھنے تک آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دین چاہتا ہے. بس اس میں آپ کو احتیاط تھوڑی سی، ڈائریکشن درست ہونی چاہیے، آپ کی نیت سیٹ ہو، صحیح ہے، اور کچھ احتیاطیں شامل ہوں. بعض اوقات انسان کو دین کی تعلیمات اور اویئرنیس نہیں ہوتی تو وہ بے احتیاطی کر جاتا ہے اور اپنا مل ضائع کر دیتا ہے. تو یہ ہوتا ہے اس میں. تو آپ سمجھ پائے میری بات؟ آپ کا سوال کلیئر ہوا؟ میں بالکل کلیئر ہو گیا کہ دین کو مشکل دکھایا جاتا ہے، جی، سمجھایا جاتا ہے کہ یہ. اچھا، ایک اور اس جملے کو تھوڑا سا درست کریں گے ہم. دکھایا نہیں جاتا، لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ دکھایا جانے سے یہ دینداروں پہ ایک الزام آ رہا ہے. لوگ خود ہی دیکھ رہے ہیں بھائی. مشکل. میں آپ کو ایک بات بتاؤں عبداللہ بھائی، آپ مجھے اچھے سے جانتے ہیں نا پرسنلی. بالکل. مجھے یہ بتائیں، یا میں لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 24 گھنٹے بیٹھ کے صرف میں بیان کرتا ہوں؟ اگر صرف دینداری کی بات کریں، اگر ہم جیسے لوگ دیندار ہیں، صحیح، آپ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں نا کہ دیندار ہیں، یہ دین پہ پکا چل رہے ہیں، تو کیا میں 24 گھنٹے تسبیح پڑھتا ہوں گا؟ یہ 24 گھنٹے بیان کرتا ہوں گا؟ ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہو، تسبیح تو ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے. ہم نہیں، پریکٹیکلی لائف عرض کر رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں پرسنلی ہم بھی ایک جاب کر رہے ہیں، یا ہمارے دو صحابہ ہیں مل کر جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ورک کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی دیندار بندہ، لیکن ہم ساتھ میں دین بھی چلا رہے ہیں، چل رہا ہے سب. تو دین پہ چلنا ایزی ہے. پرسنلی میں نے آپ کو اپنی اگزامپل دے دی، صحیح ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے خود ہی ڈسکس کیا، پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا. کتاب پہ بھی کام چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی درس وغیرہ بھی الحمدللہ چلتے رہتے ہیں، دروس. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی تعلیمات سے پوری دنیا نے فیض پایا، اتنے بڑے امام. آپ کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے، بزنس تھا آپ کا. بزنس تھا جی، بڑے پیمانے پہ بزنس تھا، جانا مانا بزنس. تو ہمارے ائمہ بھی الحمدللہ اسلاف کی آپ سیرت اٹھائیں، ان کے انبیاء کی سیرت اٹھائیں، سب پروفیشنلی جو ہے وہ بزنس مین تھے. تقریباً افراد کچھ نہ کچھ بزنس کرتے تھے.